نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله العظيم۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، گزشتہ دنوں 7 اگست کو پاکستان کے نیشنل اسمبلی اور سینیٹ ایوان بالا سے ایک بل منظور ہوا اور پاس ہوا، ناموس صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کے حوالے سے۔ جب یہ بل منظور ہوا اس کے بعد ایک طبقہ نے اس پر اعتراض اٹھایا اور اس پر اب وہ سراپا احتجاج ہے۔ قبل اس سے کہ بدقسمتی سے کہ ہمارے ملک کے اندر آج تک کسی قانون پر عمل درآمد نہیں ہوا، کاش کہ اس قانون کو پاس کر کے پھر اس پر عمل کیا جائے، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا طبقہ ہے جو اس بل پر عجیب قسم کے بیانات اور عوام کے اندر ایک قسم کا زہر اگل رہے ہیں۔ صحابہ کرام وہ طبقہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لیے منتخب فرمایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو اترتے دیکھا اور اس پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کو اختیار کیا، اس کو دل و جان سے قبول کیا اور اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان بھی لایا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ وہ طبقہ، وہ نفوس قدسیہ، وہ ذوات قدسیہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کی دلوں کو اللہ نے خالص تقوی کے لیے مختص کیا ہے اور ان کا امتحان لیا ہے، اور وہ طبقہ ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے، اور اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب سے یہ بل پاس ہوا ہے تو ایک طبقہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور وہ صحابہ کے ناموس کے حوالے سے ایک الگ نظریہ رکھتے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہے، اور یہ طبقہ آج نہیں بلکہ اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے موجود ہے، اور یہ طبقہ ہے منافقین کا، جو بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن یہ مومن نہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں۔ لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے صحابہ کرام نے، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائے؟ الیاذ باللہ، وہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، خبردار یہی لوگ خود بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں، اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ توہین اس وقت کے لوگوں نے جو بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، صحابہ کرام کی شان اقدس میں انہوں نے گستاخی کی اور ان کو بیوقوف کہا، الیاذ باللہ۔
آج بھی وہ طبقہ موجود ہے، اور وہی طبقہ جن کو یہ بل جو سینیٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی سے منظور ہوا ہے ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ تو یہ طبقہ اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی وہی طبقہ ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بات کر رہا ہے، جبکہ صحابہ کرام معیار حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معیار حق قرار دیا ہے، اور وہ طبقہ ہے اگر اس راستے پر ہم چلیں گے تو جہنم سے بچیں گے اور نجات کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں ایک ہی جنت میں جائے گا، باقی کل جہنم میں جائیں گے، باقی سب کے ساتھ کلہم فی النار الا واحد۔ وہ کون سا طبقہ ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام۔ آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، یعنی صحابہ کرام بھی اس راستے پر ہوں گے، وہ صراط مستقیم ہے جس کے ذریعے سے نجات ہوگی۔ اور آج اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان مبارک کو دیکھے، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے وہ کس زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ عقیدہ اور نظریے کے حوالے سے صحابہ کرام کے بارے میں ایسے نظریہ رکھنے والا کہاں ہوگا؟ اور صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہوں گے، شریعت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت یہاں شخصیات کی طرف کیا، وہ شخصیات صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ ہے، جن کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کی دلوں کا امتحان لیا ہے تقویٰ کی لیے، اور وہ دل جوان سے اس کو قبول کیا ہے۔ آج ان کے بارے میں اس طرح کا ذہن رکھنا قرآن کی روح سے وہ طبقہ منافق ہے، اور وہ طبقہ دائرے اسلام میں شاید اپنے آپ کو تو مومن کہتے ہیں، لیکن قرآن کے آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھے تو وہ قطعاً مومن نہیں ہے۔ اس بل کے اندر کیا حرج ہے؟ اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والا اور اہل بیت کی توہین کرنے والا یا ان کے خلاف لکھنے والا کو عمر قید سزا ہوگی۔ معلوم ہو گیا کہ ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو صحابہ کرام کے ناموس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ان کے شان اقدس میں گستاخی کرنا چاہتا ہے، جن کو یہ بل ہضم نہیں ہو رہا۔ لہٰذا جو پاکستان کا آئین ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو صحابہ کرام کا یہ جو بل ہے ناموس کے حوالے سے یہ قرآن و سنت سے ماخذ ہے، اور اس پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اس کے خلاف بولنے والے کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے کہ قرآن و سنت پر مبنی قانون سازی کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم میں سے جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پائے گا۔ بمثل ما آمنتم فقد اہتدوا، ان کی طرح ایمان لاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اہتدوا، تو تم ایمان پاؤ گے۔ صحابہ کرام کے طریقہ کو اور ان کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا گیا، اور آج اگر اس کی ہم مخالفت کریں، وہ طبقہ جس کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں آپ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ کرام ہوں گے، تو جو صحابہ کرام کے خلاف کرے گا وہ رسول کے خلاف کرے گا، جو رسول کے خلاف کرے گا وہ اللہ کے خلاف کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنے خاص ذات کے ذریعے سے، روح کے ذریعے سے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام امت کے وہ اولین طبقہ ہے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو حاصل کیا،
اور ان پر اعتراض کرنا دین اسلام پر اعتراض کرنا ہے۔ وہ کلمہ ہم تک پہنچائے، یہ دین ہم تک پہنچائے ان صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ آج ایک طبقہ وہ سراپا احتجاج ہے اور اس بل کے خلاف کر رہا ہے۔ یہ طبقہ اس وقت بھی موجود تھا جن کو قرآن نے سفہاء کہا ہے، وما ہم بمومنین سے تعبیر کیا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو قرآن کے ترازو میں تولے اور قرآن کے آئینے میں دیکھے، قرآن حدیث کے آئینے میں وہ کس نظریہ پر اور کس عقیدے پر عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے اس پر عمل درآمد بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کی دکانداری بند ہوا ہے۔ آج وہ اس پر سراپا احتجاج ہے اور لوگوں میں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ فلان نے ایک کہا ہے صحابہ کے بارے میں، بھئی جس نے بھی کہا ہے وہ گزر گیا ہے، لیکن اب قانون پاس ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی، اور اگر جرأت ہوگی تو قانون کو حرکت میں آنا ہوگا۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ قرآن و سنت کے مطابق جو قانون سازی ہو اس کے خلاف یہ میدان میں آ رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس میں مسلمان رہتے ہیں، اس میں اللہ کے ماننے والے، اس میں نبی کے ماننے والے، اس میں صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں۔ لہٰذا اس قانون کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل ہو جائے، اور وہ طبقہ جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اور صحابہ کرام وہ طبقہ ہے اور جن کو اللہ رب العالمین نے جن کے اعمال کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں، اور جن کو اللہ نے بخش دیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ طبقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور جو کفار پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کے رضا کو، اور وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اجر عظیم کا اور مغفرت کا۔ آج کون ہوتا ہے ان کے خلاف گستاخی کرنے والا؟ اور جہاں قرآن نے ان کو اولئک هم المفلحون کہا ہے، اولئک هم الراشدون، فضلا من اللہ ونعمہ سے تعبیر کیا ہے، آج کون ہوتا ہے ان کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا؟ تو صحابہ کرام، اہل بیت، یہ اطہار، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ان کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں اس پر عمل درآمد ہوگی، اور جو اس کے خلاف کریں گے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وآخر دعوانا